یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال تعالی من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں، میں پہلے دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ کرتا ہوں. ایک قانون اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی اچھا عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا. ومن اساء فعلیہا، جو غلط کام کرے گا، برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. کہ ہم نے ایک چھوٹا سا نیک عمل کیا، اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہوگا اور ہوگا. اور غلط کام کیا تو مستحق تو ہم ہو گئے، اللہ فضل فرما دے تو دوسری چیز ہے. اگر غلط کام کیا تو سزا کے مستحق تو ہم ہو گئے، اللہ فضل فرما دے تو علیحدہ چیز ہے. اب میں پہلی آیت مبارکہ پڑھاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ قیامت کے دن مجھے بھی یا ایہا الذین آمنوا میں شامل فرما دے، آپ کو بھی شامل فرما دے. اللہ کرے قیامت کے دن کہے، اے ایمان والے ادھر آ. اگر یہ لفظ سننے کو مل گیا تو سمجھ جاؤ بیڑا پار لگ گیا. اگر اللہ نے قیامت کے دن یہ کہہ دیا، اے ایمان والے ادھر آ، تو انشاءاللہ کام بن گیا. ہم سب ایمان والے ہیں، لیکن مسئلہ ابھی ایمان کا نہیں ہے. اصل مسئلہ موت کے وقت ایمان کا ہے. ایمان پر موت کو مجھے بھی مانگنا ہے، آپ کو بھی مانگنا ہے، اور ایمان محفوظ رہے وہ اعمال بھی کرنا ہے. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کی، اور گویا مجھے اور آپ کو حکم دیا کہ میرے نبی کے ان کلمات کا اعادہ کیا کرو، سمجھو بھی اور مانگا بھی کرو. فاطر السماوات والارض، یہ آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے والے. فاطر السماوات والارض، آسمانوں کے پیدا کرنے والے، زمینوں کے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ میرے ولی ہے دنیا میں. یہ تصور، یہ خیال ہمارے دلوں میں اللہ محکم اور مضبوط کر دے کہ اللہ میرے ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے ولی ہے. اللہ ولی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ مجھے بھی ولی بنا لے، آپ کو بھی ولی بنا لے. اللہ کے قریب انسان سب سے زیادہ اس کے فرائض سے ہوتا ہے، اور پھر نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. جب وہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. حدیث مبارک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل فرماتے اللہ سے کہ جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں، اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں. میں اپنے ہاتھ سے جو چاہوں گا کروں گا ظاہری، ورنہ تو میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. ظاہراً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے وہ کروں گا جو چاہتا ہوں. مولانا چاہتے ہیں وہ میرے ہاتھ سے نہیں کر سکتے، میں چاہوں گا تو ہوگا. میں بولنا چاہوں گا وہ بولوں گا، مولانا چاہے تو نہیں بولوں. تو گویا اللہ جو چاہتے ہیں پھر بندہ وہ سنتا ہے، اللہ جو چاہتے ہیں بندہ پھر وہ دیکھنے لگتا ہے، پھر بندہ وہ پکڑتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، پھر بندہ چل کے وہاں جاتا ہے جہاں اللہ چاہتے ہیں. اللہ اپنے بندے کو اپنا فرما بردار بنا دیتے ہیں. یہ فرائض کے ادا کرنے کے بعد نوافل کی کثرت سے ہوگی. میرے اور آپ کے سامنے پہلے تو روزہ فرض ہے، نوافل تو بعد میں دیکھیں گے. اس سال تو گرمی میں آ رہا ہے، بہت گرمی ہوگی، لیکن اتنی نہیں ہوگی جتنی جہنم کی ہے. قل نار جہنم
اشد حرہ، جہنم کی آگ. دنیا کی آگ کتنی بھی ہو جاوے تو جہنم کی آگ بنتی ہے؟ نہیں بنتی. سورج نہیں بنتا ہے جہنم کی آگ کے برابر، تو یہ زمین کی آگ کیا بنے گی؟ قل نار جہنم اشد حرہ. جب آپ کا شیطان اور آپ کا نفس آپ کو یہ کہے اس سال جانے تو گرمی بہت ہے، تو پھر کہنا قل نار جہنم اشد. میرا جملہ نہیں ہے، قرآن مجید میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، تو یاد کر لیں. قل نار جہنم اشد حرہ، جہنم کی آگ بہت تیز ہے. اس آگ سے بچنے کے لیے دنیا کی آگ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت کی اندھیرے سے بچ جاؤ تو عشاء کی نماز میں جاؤ اندھیرے میں، فجر کی نماز میں اندھیرے میں جاؤ تو وہاں روشنی ملے گی. تو یہاں کی گرمی کو برداشت کر لو، وہاں کی گرمی سے، وہاں کے اندھیرے سے بچنے کے لیے یہاں کے اندھیرے میں چل لو. تو وہاں کی گرمی سے بچنے کے لیے یہاں کی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں. سچ بتاؤ، آپ کے یہاں کوئی ملازم ہو اور آپ ملازم کو اس کی تنخواہ دے دو، پھر وہ کسی اور چیز کا مستحق ہوتا ہے؟ کھانا اللہ دیتے، پینا اللہ دیتے، صحت اللہ دیتے، اولاد اللہ دیتے، گھر یہ دیا سب دیا، پھر اجر کے مستحق. لیکن پھر بھی فضل فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم، ابن آدم کا ہر عمل یضاعف حسنہ، اس کی حسنہ کو بڑھایا جاتا ہے. کتنا؟ اگر کوئی 100 پر 100 دے، 1 پر 1 دے تو کہتے ہیں بہت دیا، 100 ٹکا دیا. 1 پر 1 دے تو 1 پر 10 بعشر امثالها الی 700 ضعف، 10 سے لے کر 700 تک. پھر یہ تو ہر عمل کے متعلق فرمایا، روزے کے متعلق تو نہیں فرمایا. روزے کے متعلق تو پھر الا الصوم لگایا، سوائے روزے کے، کہ روزہ یہ 10 سے 700 والا نہیں ہے. اللہ فرماتے فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی، اور میں بدلہ دوں گا. اللہ کتنا دیں گے؟ ہم یہ سبڑے لوگ ہیں نا تو فوراً پوچھتے کتنا دیں؟ 500، 1000، 10,000 کتنا دوں گے؟ ہم لوگ بے صبرے، برداشت دو، میں دوں گا کتنا دوں گا؟ بندہ تیری کھوپڑی برداشت نہیں کریں گی اتنا دوں گا، وہ تیرے خیال میں نہیں آ سکتا اتنا دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، کتنا؟ احد پہاڑ کتنا ہے؟ 500 کلو کا یا 1000 کلو کا؟ احد پہاڑ کتنے کا ہے؟ یہ اپنا پہاڑ ہے، ایک چٹان ٹوٹتی ہے تو کتنے ٹنوں کی ہوتی ہے. تو احد پہاڑ کے برابر اگر آپ لوگ سونا خرچ کرو تو صحابہ کے مد اور نصف مد، یعنی کلو 2 کلو جو کے برابر نہیں ہوتا. تو 1 کلو جو کے بدلے میں احد پہاڑ کے برابر اگر جو دیے جاتے تو کتنا ہوتا؟ جبکہ سونا دیا جا رہا ہے. کتنا ہوا؟ 700 گنا ہوا، یا 7,000 یا 7 لاکھ یا 7 کروڑ، ابھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور وہاں بھی یہ فرمایا ہے کہ تمہارا احد پہاڑ وہاں تک نہیں پہنچتا تو اللہ کتنا دینے والے یہ ابھی بھی نہیں متعین ہوا. ہم بارہا حدیث سنتے ہیں جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دروازے بند بھی ہو جاتے ہیں. کون سے؟ تو آپ کہوں گے جہنم کے دروازے. تو اصل میں مجھے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ جنت والے اعمال کرو، جہنم والے اعمال مت کرو. جنت والے دروازے کھول دیے ہیں میں نے، جنت والے کام کرو، جہنم والے کام نہ کرو. اعمال صالحہ مانگنے کی چیز ہے. ہم بہت کچھ مانگتے ہیں لیکن عمل صالح نہیں مانگتے. عمل صالح مانگ لیا تو آپ نے سب کچھ مانگ لیا. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کیا مانگا؟ ربی، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میرے رب آپ نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائیے. اصل میں شکر کرنے والا اپنی نعمت کو محفوظ کر لیتا ہے. شکر کرنے والا کیا کر لیتا ہے؟ اپنی نعمت کو محفوظ کر لیتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، مزید اور بھی
حاصل کر لیتا ہے، یا ایسا کہہ لیجئے مزید کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تو لازیدنکم اگر کسی کے پاس 500 روپے ہو تو لازید کب ہوگا؟ جب 700 ہو، تو 500 ختم ہو گئے اور دوسرے 200 ملے تو لازیدن کا ہو تو 300 کم ہو گئے۔ تو لازیدن کا مطلب ہی ہوتا ہے پہلے باقی رہیں گے اور مزید ملیں گے۔ شکر ادا کرنا یہ نعمتوں کو باقی رکھتا ہے، مزید نعمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے اور نعمتیں ملتی ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، مزید تو کیا ملے گا، جو ہے وہ بھی چھن جاتی ہے۔ مزید تو کیا ملے گا، مزید نعمتیں تو کیا ملے گی، جو ہے وہ بھی چھوٹ جائے گی۔ آگے کیا فرمایا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو نعمتیں میرے والدین کو آپ نے عطا کی۔ والدین کو دی جانے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا گویا مجھے اور آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم تو ماں باپ کا ہی شکر نہیں ادا کرتے۔ ماں باپ کو اللہ نے جو نعمتیں دی اس کا کیا شکر ادا کریں گے؟ چھوٹی سی بات میں ماں کو چھوڑ کے نکل جاتے، باپ کو چھوڑ کے نکل جاتے۔ ہم تو ماں باپ کو ہی اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے، ناتوانی اور کمزوری کی حالت میں ماں باپ کو چھوڑ دیتے۔ ہم ماں باپ کو اللہ نے جو نعمتیں دی اس کا شکر ادا کرنے کا اللہ حکم دیتے، ہم تو ماں باپ کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بارہا ایک جملہ ہم بولتے ہیں، نہ سمجھنے کے لیے بولتے ہیں نہ کرنے کے لیے بولتے ہیں۔ جیسی کرنی چھوڑ دو ماں باپ کو، جوانی میں چھوڑ دو، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دو، نوجوانی میں چھوڑ دو۔ تم طاقتور ہو نا، چھوڑ دو ماں باپ کو۔ یاد رکھنا جب بوڑھے ہوں گے تمہاری اولاد تم کو چھوڑ دے گی، یاد رکھنا۔ چھوڑ دو ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو، بن جاؤ بے شرم بے حیا، چھوڑ دو ماں باپ کو، چھوڑ دو۔ اللہ تمہارے محتاج نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارے پاس لوٹ کے آئے گا جو تم نے کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صاف لفظوں میں میری ماں نے مجھے برا کہا، میری ماں نے مجھے برا کہا، میرے والد نے مجھے برا کہا، مان لیا ہم نے۔ وہ دو جملے برے کہے وہ یاد رہے تجھے؟ اور حملتہ امہ وہنًا علی وہن، 9 ماہ پیٹ میں رکھا وہ بھول گیا تو؟ وہ 9 ماہ تک جو اس نے الٹیاں کی وہ بھول گیا تو؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ، ارے مشقت کے ساتھ اٹھایا اور پھر مشقت کے ساتھ جنا، ارے موت کے منہ میں چلی گئی تیرے پیدا ہونے کے وقت میں، اور تجھے 2 جملے بھاری پڑ گئے۔ پھر یاد رکھ تیرے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کیا حق ہے میرے ماں باپ کا؟ تیری جنت ہے تیری جہنم ہے، راضی کر لے جنت میں چلے جا، ناراض کر جہنم کا ایندھن بن جا۔ بچپن میں ماں چلی گئی تو روتے ہو، اور بڑھاپے میں ماں کو دھکا دے دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ بچپن میں ماں مر گئی تو روتے میری ماں مر گئی، اور جوانی میں ماں بڑھاپے کو پہنچ گئی، اس ماں کو دھکا دیتے ہو، اس باپ کو دھکا دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ ان ہستیوں کا نام یا ان کا لقب بھی آ جاوے تو ہماری زبانوں پر فوراً رضی اللہ عنہ آنا چاہیے۔ یہ وہ بزرگان ہیں جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ فرمایا ہے، اللہ نے ان کے لیے ورضوا عنہ کا لقب قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے نہ کہنے سے ان کا کچھ نہیں، میرا اور آپ کا کام بن جائے گا، اور نہیں کہا تو میں محروم رہ جاؤں گا، آپ محروم رہ جائیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیا فرماتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام ہیں، یکذبوننی جھوٹ بولتے ہیں، ویخونونی خیانت کرتے ہیں، ویعصونی نافرمانی کرتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ سچے لوگ تھے،
آگے فرماتے ہیں فَأَنَا أَشْتِمُهُمْ وَأَضْرِبُهُمْ، بڑا بھلا بھی کہتا ہوں پیٹتا بھی ہوں۔ ہم ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، سامنے والے کی کمزوریاں اور برائیاں ذکر کرتے اور اپنے کو کرتوت چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں بھول جاتے ہیں۔ جب آپ کسی کی کوتاہی دیکھتے ہیں تو اپنی کوتاہی کو بھی ذرا دیکھ لیں، میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے میرے ساتھ غلط معاملہ کیا، ٹھیک ہے، تو نے کیا نہیں کیا، ہاں میں نے بھی کیا، تو پھر انشاءاللہ کچھ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، پھر ان کا جھوٹ، ان کی خیانت، ان کی نافرمانی ایک طرف، ایک پلڑے میں، اور تمہارا برا بھلا کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ کیا فرمایا؟ بڑے گناہوں میں سے ماں باپ کو گالی دینا ہے۔ صحابہ کا دور تھا، پاکیزہ دور تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کر دی تھی۔ پہلے تو بہت ظلم ستم کا زمانہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کر دی تھی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں ماں کے متعلق، باپ کے متعلق یہ تذکرے ہیں، کیا کوئی ایمان والا ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آیا، کوئی ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ان کا ذہن تھا اس کو سامنے رکھ کر جواب دے دیا۔ ہم کو ہمارے اعتبار سے جواب دینا چاہیے تھا، لیکن ہم نہیں تھے نا، سامنے صحابہ تھے، اس لیے صحابہ کے ذہن کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم کسی کے باپ کو گالی دو، وہ بدلے میں تمہارے باپ کو گالی دے، تم کسی کی ماں کو گالی دو اور وہ بدلے میں تمہاری ماں کو، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اوہو، ہمارے زمانے میں تو بیٹا ماں کو گالی دیتا، صحیح نہیں کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، بیٹا ہی باپ کو گالی دیتا، نعوذ باللہ۔ یعنی صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور میں اور آپ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کا وزن ہوگا، اگر تمہارا مارنا پیٹنا اتنا ہی ہے، تمہارا برا بھلا کہنا اتنا ہی ہے جتنا ان کے وہ برے عمل تھے، نہ تمہارا فائدہ ہوگا، نہ تمہیں کچھ لینا، نہ تمہیں کچھ دینا، برابر ہو جائے گا۔ اور اگر ان کی خیانت، ان کی معصیت، نافرمانی، ان کا جھوٹ زیادہ ہوا اور تمہاری سزا کم ہوئی، جو جتنا زیادہ ہے وہ تم کو مل جائے گا، پہلے کٹنگ ہو جائے گی۔ مثلا 75% تم نے جو ہے بدلہ لے لیا تھا تو 25% تم کو مل جائے گا، 75 گیا۔ لیکن انہوں نے گناہ جو ہے ان کے تو 75 تھے اور آپ نے 100 کیا ہے، شتم اور ضرب والا، تو پھر 25 تم کو دینا پڑے گا۔ پہلی صورت میں 25 تم کو ملے گا، دوسری صورت میں 25 تم کو دینا پڑے گا۔ صحابی تھے نا، یقین تھا، تو پھر فرمانے لگے، ایک طرف کونے میں ہو گئے اور چلانے لگے اور رونے لگے، چلانے لگے اور رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے؟ تو تم نے یہ نہیں پڑھا قرآن مجید میں؟ پھر وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے حساب کے لیے، ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، آپ پر نہیں ہوگا تو دوسرے پر بھی نہیں ہوگا، آپ پر نہیں ہوگا تو آپ کی ماں پر بھی نہیں ہوگا۔ اتنا بھی آپ نے زیادہ کیا ہے تو، بھائی کے ساتھ اتنا بھی کیا ہے تو، آپ نے اتنا بھی زیادتی کی ہے تو دینا پڑے گا۔ چچا کے ساتھ اتنا بھی زیادہ کیا ہے تو، وہ تو یہ غلام تو مثال ہے، یہ تو قانون ہے۔ آپ نے پڑوسی کے ساتھ اتنا بھی ظلم کیا ہے تو، آپ نے کسی انسان کے ساتھ اتنا بھی کیا ہے تو، آپ نے کتے کو جو پتھر پھینکا تھا اس کا
اس کا کیا ہوگا؟ کتے سے کتے کے لیے بدلہ لیا جائے گا اور انسان سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. آپ نے کسی جانور کو ناحق پتھر پھینکا یا لاٹھی بجائی تو آپ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا کیا؟ قیامت کا دن آنے والا ہے، ترازو لگنے والی ہے، حساب ہونے والا ہے، سب کا ہونے والا ہے. اگر سنبھل گئے تو ٹھیک، نہیں سنبھلے تو مصیبت ہونے والی ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی، اور اعمل صالحا، اچھے اعمال کروں جس سے آپ، مانگنے کا حکم ہے، مانگو، اچھے اعمال مانگو. ہم مانگتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب، مانگتے نا بھائی، پھر کہتے ہیں وہ شعبان، تو رجب تو گیا، وہ شعبان بھی آدھے کے اوپر نکل گیا، برکت تو ہوئی نہیں گئی. خالی امام صاحب مانگتے اور آپ بھی خالی خالی آمین کہتے ہیں. ہمارے امام صاحب خالی خالی مانگتے اور ہم خالی خالی کیا کہتے ہیں؟ آمین. رجب شروع ہونے کے بعد اعمال میں کتنا اضافہ کیا آپ نے، قرآن مجید کتنا زیادہ پڑھنا شروع کر دیا، ذکر کتنا زیادہ کرنا. برکت تو برکت والے عمل سے آئے گی نا. برکت کیسے آئے گی؟ آپ کو کلنگر چاہیے، کریلے کے بیج ڈال رہے ہیں آپ، کلنگر لگے گے. کریلے کے بیج ڈالے ہیں، کلنگر لگے گا آپ کو. آپ کے کھیت میں کلنگر لگے گا؟ نہیں لگے گا. برکت تو برکت والے اعمال سے ہوگی. آپ نے ذکر کتنا بڑھا دیا، آپ نے نمازیں کتنی بڑھا دی. رمضان المبارک کے آخری روزوں میں ہم جتنا قرآن پڑھتے ہیں، سچ بتاؤ شروع رمضان میں اتنا پڑھتے ہیں نہیں ہوتا. کیوں؟ کوئی بھی گاڑی چھٹتے ہی فاسٹ نہیں ہوتی، اور چھٹتے فاسٹ ہوگی تو اوندھی گرے گی. صحیح ہے کہ نہیں؟ 100 کی اسپیڈ پر گاڑی کل چلا کے دکھاؤ، شروع ہی 100 سے کرو، دیکھیں ایسے پلٹی مارے گی. تو 100 کی اسپیڈ اگر رمضان کے پہلے روزے میں آپ کو کرنی ہے تو رجب تو چلا گیا، شعبان آدھا چلا گیا. میں تمہیں کہہ رہا تھا کیا خالی خالی آپ دعا کر رہے اور خالی خالی آمین کہہ رہے ہیں. عمل کتنے بڑھائے آپ نے؟ نہ میں نے بڑھائے نہ آپ نے بڑھائے. پھر آج سے بڑھائیں گے تو پھر رمضان شروع ہوگا تو اسپیڈ کے ساتھ شروع ہوگا انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نقل کرتے ہیں. دوسری آگے کیا بات فرمائی؟ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تو فرمایا جزا میں دوں گا. پھر آگے کیا فرمایا؟ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، صائم کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو سب جانتے ہیں، افطار کے وقت کیا مزہ آتا ہے. ایک خوشی تو عند فطرہ، لیکن اصل خوشی عند لقاء ربہ. ایک مرتبہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا رونے کا سبب، کس چیز نے رولا دیا؟ کیا بائی سے رونے کا جہنم یاد آ گئی. پھر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو یاد کرو گے بھی کہ نہیں؟ ماں عائشہ اللہ اکبر، عمل کا پہاڑ، یہ پوچھ رہی ہے خطرہ لگ رہا ہے آپ یاد کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ فرمایا 3 وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. 3 وقت ایسے جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ترازو کے وقت جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ ترازو وزنی رہی یا ہلکی پڑ گئی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہو گئی جنت ہے، اور اگر 1 گنا بڑھ گیا جہنم میں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اس وقت تو کوئی یاد نہیں کرے گا جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میری نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ گیا یا ہلکا پڑ گیا. جب یہ پتہ چلے گا کہ ہاں میرا پلڑا بھاری ہے تو اب دوسرے کو پوچھے گا تمہاری کیا بنی. اس سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا کسی کو. نامہ اعمال اڑیں گے. دوسرا موقع، کوئی داہنے ہاتھ میں لے گا، کوئی بائیں ہاتھ میں لے گا، کسی کو پشت کے پیچھے دیا جائے گا، من وراء ظہری. کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب تک داہنے ہاتھ میں نہیں پڑ جاتا. اور تیسرا عند الصراط، کل صراط رکھا ہے، گزرو، نیچے جہنم ہے. تلوار سے تیز نہیں سنا، بال سے باریک، اور اوپر سے آکڑے لگے ہوئے، کوئی ادھر سے کھینچے گا کوئی ادھر سے کھینچے گا.
کھٹا نیچے گریں گے. جب تک اس سے آگے نہیں نکل جاتا، پل صراط سے آگے نہیں نکل جاتا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو فلا یرفس ولا یسخر، بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے. جس کو روزہ قیمتی بنانا ہو چلائے نہیں. من لم یدع قول الزور والعمل به، جو گناہ کی باتیں نہیں چھوڑتا، گناہ کا کام نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے کھانا پینا چھوڑ دینی. اللہ کے خزانوں میں کھانے کی کمی نہیں ہو گئی، پانی کی کمی نہیں ہو گئی ہے. ہاں روزے کو قیمتی بنانا ہے. جب حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب